سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، حالات حاضرہ پر تبصروں، تجزیوں، خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ردا سیفی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں ردا سیفی۔ ناظرین، گورنر صوبے کا آئینی سربراہ ہوتا ہے۔ صوبہ سندھ پاکستان کا سیاسی اعتبار سے سب سے مشکل صوبہ رہا ہے، اس وجہ سے بھی کہ عمومی طور پر مرکز میں کسی اور سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے اور صوبے میں کسی اور سیاسی جماعت کی۔ صوبے میں گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اور وفاق اور صوبے کے درمیان پل کا کام بھی کرتا ہے۔ وفاق اور صوبے کے درمیان جاری سیاسی کھینچا تانی میں سب سے مشکل کام گورنر کا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے بانی رکن اور سندھ کے 33ویں گورنر جناب عمران اسماعیل صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ عمران اسماعیل صاحب فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم۔ گورنر عمران اسماعیل صاحب، آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ اس وقت کورونا وائرس ایک گلوبل ایشو بنا ہوا ہے۔ اس وقت جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ بھی اس کے آگے بے بس نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت تمام ممالک جو ڈیولپنگ کنٹریز میں جن کا نام شامل ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے، وہ تک متحد ہوئے ہوئے ہیں، سیز فائر کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی بات کریں تو کورونا کے حوالے سے وفاق اور صوبائی حکومت کی جو حکمت عملی ہے اس میں ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان کا پہلے دن سے یہ اسٹانس تھا اور بڑا کلیئر اسٹانس تھا کہ پاکستان کسی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کا متعمل نہیں ہو سکتا، اور ٹرمنالوجی جو اس وقت یوز کری جا رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹجک لاک ڈاؤن ہم کر سکتے ہیں۔ اسٹریٹجک لاک ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی ایریا میں یا کسی جگہ پہ کسی محلے میں اگر یہ چیز زیادہ ہے تو اسے لاک ڈاؤن کر کے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو لاک ڈاؤن ہم نے دیکھا ہے اس وقت صوبہ سندھ میں، وہ اٹ واز مور اسٹرینجنٹ دین اینی ادر لاک ڈاؤن ان دا کنٹری۔ کسی بھی صوبے یا شہر کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن ہوئے اس سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش یہاں سندھ میں کی گئی۔ یہ پیورلی سندھ حکومت کا اپنا فیصلہ تھا کہ وہ کتنا اس کو سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کے بعد جو میری اسٹڈی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی لاک ڈاؤن کیا ہے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ پورا ہوتا ہے، پوری تیاری ہوتی ہے کہ اس علاقے میں لوگوں کو، جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کو کیسے آپ کھانا پہنچائیں گے، یا اس لاک ڈاؤن سے کیا نتائج آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیٹس سے کہ اگر ہم ابھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 45 ڈیز یا 60 ڈیز کا ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں، ہم کراچی کو بالکل بند کرتے ہیں، بٹ دین وی شوڈ ہیو اے پلان 60 ڈیز کے بعد ہم کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ یا تو ہمارے پاس اتنے وسائل اور اتنی پلاننگ ہو کہ ہم 60 دن میں ہم 10,000 بیڈ کا اسپتال بنا لیں گے، ہم اتنے وینٹیلیٹرز لے آئیں گے، ہم اتنی دوائیاں رکھ لیں گے، اور یہ طریقہ کار ہم اڈاپٹ کریں گے سو دیٹ ونس وی اوپن اٹ وی ول بی ایبل ٹو کنٹرول دا انفلکس۔ یہ تو مجھے نہیں اس وقت نظر آ رہا کہیں پہ۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری سی ایم سے بھی تقریباً بات چیت رہتی ہے اکثر اس چیز معاملے کو لے کے۔ آج بھی میری ان سے کافی لمبی گفتگو ہوئی، اور اس پہ جو چیز ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے، یعنی جو وریز ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید آنے والے وقت میں یہ کچھ اسپائک اس کی مزید آئے گی، اور اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں کتنے نہیں ہیں اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں مختلف اسٹریٹجیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ وفاق اپنی اسٹریٹجی ایک ڈفرینٹ طریقے سے دے رہا ہے، a little different than what Sindh is adopting at the moment۔ اگر سندھ جو ہے وہ وفاق کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس کی ریفلیکشن آپ کو پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں مل رہی ہیں، بٹ سندھ کی اسٹریٹجی اپنی ایک چل رہی ہے۔ تو وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ آن اے پیج، وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹوگیدر، کسی چیز پہ ہم آمادہ ہو جائیں اور ایک اسٹریٹجی کے لیے چلیں۔ اور سی ایم صاحب کا بھی اپنا یہی خیال تھا کہ ہم کسی طرح ایک پیج پر چلیں، وفاق سے ڈائریکشنز آنی چاہیے۔ تو وفاق کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں۔ وفاق نے اپنے طریقہ کار، اپنی چیزیں بالکل واضح کر کے بتا دی ہیں کہ کس طرح سے وہ لاک ڈاؤن کو چاہتے ہیں، کس طرح سے وہ نہیں چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایسا ماننا ہے، جو کہ آئی آلسو ایگری، کہ پاکستان میں بے انتہا لوگ
اپروکسیمیٹلی 25 to 30% لوگ وہ ہیں جو اپنا ذریعہ معاش پر ڈے کے حساب سے کماتے ہیں. دہاڑی دار طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں, مزدور ہیں, کسان ہیں, ڈینٹل پینٹرز ہیں, باربرز ہیں, باورچی ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں. وہ کوئی ان کو جب آپ لاک ڈاؤن میں لے جاتے ہیں تو وہ ڈرائی آؤٹ ہو جاتے ہیں. دے رن آؤٹ آف راشن ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے, ان کے پاس دواؤں کے پیسے نہیں ہوتے. چھوٹے دکاندار جو ہیں وہ بھی اسی طرح, جو 2-2, 4-4 لوگ ان کے پاس ملازم ہوتے ہیں, وہ ان کو لے آف کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو ہماری ریالٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے فرام دا ویسٹرن ورلڈ, کافی ڈفرینٹ ہے. ایون یو ایس اے میں لاک ڈاؤن نہیں سنبھال پا رہے ہیں, یورپ میں لاک ڈاؤن نہیں سنبھال پا رہے, تو ہم پاکستان جیسے ملک میں اس لاک ڈاؤن کو کیسے سنبھال پائیں گے؟ تو دیٹ از دا کوشچن. اور اس میں کوئی مخالفت کی بات نہیں ہے. جو میڈیا میں آتے ہیں نا کہ جی بڑی مخالفت ہو رہی ہے صوبے میں اور اس میں ہم آنگی نہیں ہے, مخالفت ہے. اٹس تھاٹ پروسیس. یہ ہم آپس میں بیٹھ کے بھی بڑی لمبی بحث اس میں کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں بڑا تھریڈ بیئر ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اگر کاروبار کھولنا چاہتے ہیں تو کیسے کھولیں گے, نہیں کھولنا چاہتے تو پھر کیا کریں گے. تو ہر چیز کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. اوکے, اب یہی بات کو اگر میں مد نظر رکھوں تو ظاہر سی بات ہے, چونکہ آپ ایک طرف وفاق کے نمائندے ہیں, دوسری طرف صوبے کے آئینی سربراہ ہونے کی حیثیت سے بھی سندھ کا مفاد بھی دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس مشکل وقت میں جو اس وقت اب سچویشن اس وقت جو بلڈ اپ ہوئی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کس کا مفاد دیکھیں گے, وفاق کا یا صوبے کا؟ نہیں, میں تو پاکستان کا مفاد دیکھوں گا نا. دیکھیے اس میں وفاق یا صوبے کی جنگ نہیں لگی ہوئی کہ ہم یہاں کس کا مفاد دیکھیں گے. جو چیز ٹھیک ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑے مشکل فیصلے کیے. میں ایک چیز اکثر کہتا ہوں لوگوں کو, میں آپ کے ٹی وی کے ذریعے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاپولر فیصلہ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کر دیں. لاک ڈاؤن ایکچولی ہیز آلسو بیکم اے فیشن سمبل. نیو یارک بند ہے, لاس اینجلس بند ہے, فلانا بند ہے, میونک بند ہے, تو لہٰذا ہم کراچی بھی بند کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے بڑا آسان کام تھا کہ جس وقت پورا پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ جی بس لاک ڈاؤن کر دیں, لاک ڈاؤن کر دیں. اٹ واز اے پاپولر ڈیمانڈ فرام پبلک کہ لاک ڈاؤن کر دیں. اور مشکل فیصلہ تھا جو عمران خان صاحب نے لیا کہ نہیں میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا. اور بڑا کرٹیسزم خان صاحب نے اس پہ سہا, لوگوں نے بڑا ان کو کہا کہ جی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, خان صاحب سیریس نہیں ہے. پھر جیسے جیسے ٹائم گزرا اب لوگوں کی سمجھ آیا کہ نہیں لاک ڈاؤن تو نہیں ہو سکتا. ابھی تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹریڈرز پریشان گھوم رہے ہیں, انڈسٹریلز پریشان گھوم رہے ہیں, کبھی یہ اریسٹ ہو رہا ہے, کبھی وہ اریسٹ ہو رہا ہے, کبھی وہ کہہ رہے ہیں میں دکانیں کھول دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں انڈسٹری کھول دوں گا. سو لوگ پیپل آر پریسڈ ہارڈ. آج تو ہم نیو یارک میں بھی دیکھ رہے ہیں, امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ روڈوں پہ نکل رہے ہیں, باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ لاک ڈاؤن از ناٹ دا آنسر ٹو دس. اس کے لیے ہمیں بڑے اسمارٹ مووز کرنے پڑیں گے. ہمیں شاید ممکن ہے کہ ہمیں کچھ عرصے, اللہ کرے میری بات غلط ہو, لیکن ممکن ہے کہ کچھ عرصے ہمیں اس کرونا وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا. شاید ہمیں اپنی زندگی کے طور طریقے بدلنے پڑیں گے, ہمیں اپنے سوسائٹی کو, اپنے کلچر کے, ہمیں اپنی مساجد کے, ہمیں اپنی سوشل گیدرنگس کے چیزیں بدلنی پڑیں. ایکچولی ہم اس وقت تو ایک وٹنس کر رہے ہیں, ایک بدلتی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت, جو دنیا چینجنگ ورلڈ. تو آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, یہ اس وقت سمجھ نہیں آ رہا. لیکن خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ بالکل کلیئر تھا, کرسٹل کلیئر. وہ سامنے لوگوں کے تھا کہ وہ مسلسل ایک بات پہ کھڑے ہوئے تھے کہ پاکستان لاک ڈاؤن کا مکمل نہیں ہو سکتا, ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ نہیں جا سکتے. سو ناؤ ایوری بڈی ہیز اسٹارٹڈ تھنکنگ آن اسمارٹ لاک ڈاؤن. تو وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو تھا وہ اس وقت ہم اس کو, اب ہم اس کے نام اسمارٹ لاک ڈاؤن دے دیے, اس وقت ہم اس کو اسٹریٹجک لاک ڈاؤن کہہ رہے تھے کہ جی اسٹریٹجک لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. سو دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. ہمیں اپنے کاروبار بھی کھولنے پڑیں گے. الٹیمیٹلی ہم اس کو لمبا عرصے کے لیے بند نہیں رکھ سکتے. ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی کی چیزوں کو مسلسل ہمیں آہستہ آہستہ ریلیکس کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ سپر مارکیٹ میں جائیں, وہاں سے دال, آٹا, گھی, چاول تو ہم خرید سکتے ہیں, لیکن اگر مجھے شیور چاہیے, الیکٹرک شیور, تو میں وہاں سے خرید نہیں سکتا بیکاز اس پہ پابندی ہے. وہ اس طرح کی چیزیں ہمیں ریلیکس کرنی پڑیں گی. اچھا, آپ نے کہا کہ مشکل فیصلے لیے وزیر اعظم عمران خان نے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے ہم لے رہے ہیں. جب لاک ڈاؤن کرنے کی طرف جا رہے تھے تو صوبہ سندھ اور خاص طور پہ سندھ کی حکومت یہ بار بار لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کری تھی کہ جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہے وہ بہت ہی مشکل فیصلہ ہے, بڑا اہم فیصلہ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ آسان فیصلہ اس معنی تھا
کہ اٹ واز اے پاپولر ڈیمانڈ. ہر شخص جس سے بات کرو بس لاک ڈاؤن کر دو. لاک ڈاؤن واز اے پاپولر ڈیمانڈ. کسی بھی لیڈر کے لیے وہ فیصلہ لینا جو کہ ایک پاپولر ڈیمانڈ ہو, اس کے اگینسٹ فیصلہ لینا اپنے ویژن کے مطابق بہت مشکل کام ہوتا ہے. نہیں میں وہی میرا سوال ایکچولی کچھ اور تھا. میں وہی آپ سے کمپلیٹ کرنا چاہیے. جب صوبہ سندھ کی حکومت یہ کلیم کری تھی کہ ہم مشکل فیصلہ لے رہے ہیں, ان کی نظر میں لاک ڈاؤن کرنا مشکل فیصلہ تھا. لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے, اور ہم بھی ڈے ون سے یہ بات کریں کہ کراچی ظاہر سی بات ہے ایک معاشی ہب ہے, پورے ملک کو چلانے کے لیے کراچی کا کھلا ہونا بہت ضروری ہے, اور معیشت چلانے کے لیے بھی یہ بار بار بات کی گئی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی پیٹ کو بھی پالتے ہیں گھر میں یا کوئی پرندہ بھی لاتے ہیں تو اس کا بھی ایک میکینزم بناتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے واقعی سندھ حکومت کا جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ تھا کہ صرف سب کچھ شٹ ڈاؤن کر کے سب کو گھروں میں بٹھا دیا جائے اور باقی نہیں, دیکھیے میں نے اپنی تمام کے ریزرویشنز کے باوجود ہم نے ایک بڑی میٹنگ کی, اور اس میں سی ایم صاحب, ان کی کابینہ بھی تھی, میں بھی تھا, حکومتی ارکان بھی تھے, اپوزیشن کے لوگ بھی تھے, اور اس میں عسکری قیادت بھی شامل تھی, اور بھی لوگ اس کے اندر شامل تھے. اور وہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی تمام ساری ریزرویشنز یہاں رکھیں گے اس کے اوپر, بٹ ہم ایک کنسنسس سے ایک فیصلہ کر کے اٹھیں گے اور پھر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. تو میں نے اپنی تمام ریزرویشنز جو میرے ذہن میں تھیں وہ میں نے ساری وہاں رکھی, بٹ فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں, ہم لاک ڈاؤن پہ جائیں گے. تو یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس کے بعد سے میں نے بھرپور ساتھ دینے کی کوشش کی سندھ حکومت کی کہ جو لاک ڈاؤن پہ جا رہے ہیں, جب یہ فیصلہ ہو گیا لاک ڈاؤن کا, تو لیٹس سپورٹ ایچ ادر. ظاہر کمزوریاں تھیں فیصلے میں, اس میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ڈیلی بیسس پہ سامنے آنا شروع ہو گئیں جسے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. مثال کے طور پہ ایک دن مجھے فون آیا کہ جی گگر فاٹک کے اوپر جو ہے وہ ٹرکس روکے ہوئے ہیں اس کے چارے کے, تو ہمارے تو جانور مر جائیں گے. گائے بھینسیں جن کے پولٹری فارم ڈیری فارمز ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے تو جانور مر جائیں گے. اسی طرح پولٹری کا بھی فیڈ جو تھا وہ روکا ہوا تھا, اس کو فوری طور سے ریزالو کرانے کی کوشش کی گئی کہ جی فوری طور سے وہاں پہنچیں. اچھا وہ پہنچ گیا, اب انہوں نے کہا کہ جی ہماری ڈیری سپلائز کا کیا ہوگا, یہاں سے جو ساری مرغیاں ہیں یا انڈے ہیں یا دودھ ہے یا گوشت ہے, اس کو تو لفٹ کرنے والا کوئی نہیں, بیکاز مارکیٹس بند ہیں اینڈ وی کانٹ ہولڈ اٹ بیک. وہ مرغی کو تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے آج سے انڈے نہیں دینے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بہت ساری سامنے آتی گئیں جس کو ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو دیکھتے جا کے. پھر یہ تھیلیسیمیا کے بچوں کا آ گیا کہ ان کو بلڈ نہیں مل رہا. پھر دین ایوریبڈی اسٹارٹڈ رننگ ہیئر اینڈ دیئر کہ کسی طرح بلڈ ڈونیٹ کیا جائے. میں نے خود بلڈ ڈونیٹ کیا, آئی ٹولڈ مائی پیپل کہ بلڈ ڈونیٹ کریں, بچوں کو دیں. اسپتال کی گاڑیاں گھروں پہ آنا شروع ہو گئیں, مین جگہوں پہ جانا شروع ہو گئی. تو اس طرح کی چیزیں, یہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ اس کی کوئی بڑی جامع پلاننگ کر کے یہ بند کیا گیا تھا. اٹ واز آج فیصلہ ہوا کل بند کیا, تو اس کے جو کمزوریاں تھیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں. اس کو پھر ڈیلی بیسس پہ ایڈریس کر رہے تھے, اور وہ بھی ہم مل کے ہی ایڈریس کر رہے تھے اس کو. تو بجائے صرف اس کے کہ آپ کو دونوں طرف سے کچھ ایسے بیانات نظر آ جائیں گے لوگوں کے جو ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہوں, کچھ پیپلز پارٹی کی طرف سے تحریک انصاف کے لیے, کچھ تحریک انصاف کی طرف سے پیپلز پارٹی کے لیے, which may have created a bitter taste. لیکن ورکنگ ریلیشن شپ الحمدللہ از فائن. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ورکنگ ریلیشن اچھا, اور جو ابھی تک آپ نے جتنی بھی گفتگو کی اس میں آپ نے بڑا پازیٹیولی ہی رسپونڈ کیا. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو کہ ترجمان ہیں اس وقت سندھ حکومت کے اور سی ایم صاحب کے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ خود ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تاجروں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ مارکیٹس کھولیں, اور ایس او پیز کی خلاف ورزی کی وجہ سے جو ہے یہ سارا ایشو بنا. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اپڈیٹ آئی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے جو 6 تاجر تھے, جس میں حماد پونا والا بھی ہیں, آل تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے جو سربراہ ہیں, ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے. دیکھیں میں بڑا کلیئرلی آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں, میرے پاس ٹریڈرز, انڈسٹریلسٹ, بزنس مین, چھوٹے تاجر, بڑے تاجر, ٹرانسپورٹر سب آتے ہیں. میں ملتا ہوں ساروں سے اور ملتا رہوں گا.
there has to be a substance. اگر میں نے نہیں دیکھا یہ اگر مرتضی وہاب نے کہا ہے تو there has to be a substance to support this جو انہوں نے وہ یہ بات بھی کی کہہ ہے. رہے تھے سوری ٹو کٹ کہ آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ویسے. اور مرتضی وہاب is neither an elected member of the parliament, he lost elections, اور وہ true representative of the government ہے نہیں, وہ جو بنے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے, وہ گورنمنٹ کی مرضی ہے, ان کو بنائیں جو مرضی کریں ان کے ساتھ. لیکن میں ایسے بھی اتنا کہوں گا کہ ان چیزوں سے ہم صرف ریلیشن شپ کو خراب کر سکتے ہیں. وہ کچھ بولیں گے میں کچھ کہہ سکتا ہوں. میں نے اگر یہ کام کرنا ہو تو میں کسی سے ڈرتا تو نہیں, میں کھل کے کہوں کہ جی نہیں میں نہیں, یہ کھولنا چاہیے بازار, آج سے میں ایسی بات کرنا شروع کر دوں. میں نے تاجر میرے پاس جب آئے تو انہوں نے مجھے حماد پونا والا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم بھوک ہڑتال پہ جا رہے ہیں کل سے, اور ہم بھوک ہڑتال کریں گے اعلان دی, اور جب تک ہماری دکانیں نہیں کھلیں. میں نے انہیں منع کیا کہ آپ بھوک ہڑتال نہ کریں, اور آپ کوئی حکومت سندھ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اسٹریٹجی ایس او پیز وغیرہ طے کرنے کی کوشش کریں. انہوں نے مجھے کہا کہ جی اگر سندھ حکومت آپ کو یہ بھیجے ایس او پی اپروول کے لیے تو آپ کر دیں گے. میں کہ سندھ حکومت جس دن چاہے اس دن کھول دے بازار, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, ہم کیوں اعتراض کریں گے اس پہ. یہ تو سندھ حکومت کا اپنا فیصلہ ہے, پنجاب حکومت کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کیسے کتنی سختی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. دیٹس آل وی ہیو ڈسکسڈ. اب اس کو اگر کوئی کلر دے رہا ہے تو I really don't want to comment on such a low thing that has been going on in the market. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین, ایک شارٹ کمرشل بریک کی جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور اس وقت ہمارے ساتھ محترم جناب گورنر صاحب اس وقت صوبے کے موجود ہیں, صوبہ سندھ کے, اور ان سے گفتگو جاری ہے. اچھا ابھی میں دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہ وہ ناصر شاہ صاحب بھی اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ جی عدالتوں کو ایکشن لینا چاہیے, جو وفاق صوبے کے خلاف جو ہے وہ بیانات دے رہا ہے اس پہ, اور اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے کرونا وائرس کے معاملے پر. سچویشن ایسی نہیں ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ It is indeed very sad. بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اگر میں کیا کہوں, ناصر شاہ کو میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی ذمہ دار شخص ہیں, اور وہ اس طرح کی لوز ٹاک عموماً کرتے نہیں ہیں. اور اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو اس کا مجھے افسوس ہے کہ اگر کوئی چیز اس طرح کی وہ فیل کر رہے تھے کہ وفاق کی طرف سے کوئی دقت آ رہی ہے یا کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے جو کہ درست نہیں ہے, تو وہ میرے ساتھ تو خیر وہ ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ ہے کہ پک اپ فون مجھے کال کر لیتے, یا کوئی ہم اگر غلط فہمی تھی تو اس کو دور کر سکتے تھے. اب بھی ہم کر لیں گے. یہ الزامات اور یہ ایک دوسرے کے اوپر جو بلیم گیم ہے اس کا یہ صحیح وقت نہیں ہے. یہ ایک بار ہم کرونا وائرس سے نمٹ لیں, اس کے بعد جو مرضی جس کے اوپر الزام لگائے, جیسے چاہے سیاست کرے, جس طرح چاہے کرے, لیکن یہ وقت مناسب نہیں ہے. تو میں ڈائریکٹلی ناصر شاہ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈونٹ ڈو اٹ ایٹ دس ٹائم, یہ مناسب نہیں. اچھا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ گورنر ایک آئینی عہدہ ہے, تو کیا یہ آئینی عہدہ جو ہے یہ اپوزیشن ایلیگیشن لگا رہی ہے بار بار کہ کیا سیاسی معاملات میں الجھنے کی اجازت دیتا ہے؟ اپوزیشن اس بات کو بارہا کہہ رہی ہے کہ جی گورنر ہاؤس میں سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں, تو یہ اس ایلیگیشن پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہر میٹنگ ہی سیاسی ہوتی ہے. آپ مجھ سے بیٹھ کے سیاست ڈسکس کر رہی ہیں, اس پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے. میرے جو تعلقات ہیں ظاہر ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگ کوئی 20 سال سے, کوئی 22 سال سے, کوئی 24 سال سے کوئی ہمارے ساتھ ہیں. تو میری دوستیاں اور میری ان سے قربتیں تو ختم نہیں ہو سکتی. ہاں اگر کوئی چیز ایسی ملتی ہے کہ میں کوئی سندھ حکومت کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہوں, ایسی کوئی بات اگر ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن میں ایک سیاسی آدمی ہوں, میں اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنے رفقا کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنے عزیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا. تو میں ان سے ملتا ہوں, ملتا رہوں گا. میں تو ہر ایک سے ملتا ہوں. میرے لیے تو میرے گورنر ہاؤس کے دروازے تو پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی ایس کے پارلیمنٹریز کے بھی کھلے ہوئے ہیں. میں نے گیٹ پہ کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین آئے, کسی بھی جماعت کا ہو, whoever جس کے پاس بھی ایم این اے ایم پی اے کا کارڈ ہے اس کو آپ اندر آنے دیں سیدھا. تو جب بھی
میں ویلکم کروں گا. پیپلز پارٹی کا کوئی دوست آ کے ملنا چاہے میں ضرور ویلکم کروں گا انہیں. اچھا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ اب یہ تاجروں کو گرفتار کیا اور اب تو جیل بھیج دیا گیا ہے, یہ معاملہ کیسے ایڈریس ہوگا؟ کیونکہ تاجر جب وزیر اعلیٰ سے ملتے ہیں تو ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے, پھر آپ سے ملنے کے بعد کچھ اور ہو گیا, پھر آپ نے ان کی رہائی کی آواز کے لیے آواز بھی اٹھائی, ہم نے دیکھا اب سے پہلے. تو اب یہ سندھ کا ایڈمنسٹریٹو ایشو چونکہ بن چکا ہے تو اس چیز کو کیسے ہینڈل کیسے کیا جائے گا؟ بڑا غلط طریقے سے ہینڈلنگ ہو رہی ہے. جو کوئی بھی یہ اس طرف معاملے کو لے جا رہا ہے, اگر انہوں نے دکانیں کھولی تھیں, آپ نے اریسٹ کر لیا تھا, ان کو کسی ضمانت پہ رہا کر دیتے, اس سے کوئی ایشورنس لے لی جاتی کہ کیونکہ وہ کوئی تاجر ہیں, چور ڈکیت نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو ڈیل دیم اکارڈنگلی. تو اگر انہوں نے کوئی ایس او پیز کی خلاف ورزی کی تھی یا انہوں نے آپ کی جو بھی آپ نے طریقہ کار بنایا تھا, مارکیٹ بند کرنے کا جو حکم دیا تھا, اس کی خلاف ورزی کی تھی, تو اس کا کوئی نہ کوئی تھوڑا سا ایکشن لے کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کر کے معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو سکتا تھا, اور اب بھی ہو سکتا ہے. میری ابھی بھی سندھ حکومت کو یہی ایڈوائز ہوگی کہ یہ راستہ ایکسٹریم ہے, اس ایکسٹریم راستے کو نہ اپنائیں, افہام و تفہیم کی طرف, مفاہمت کی طرف جائیں, تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں, ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں, اور اگر کہیں مدد درکار ہو تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. تاجروں کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں, انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں. جہاں جہاں سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے, ہم مدد کریں گے ان کی. اچھا ہم یہ جانتے ہیں جیسے کہ اس وقت صوبے میں بھی 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبے خود مختار ہیں اور آزاد ہیں, اور اسی وجہ کو بیسک بناتے ہوئے بھی صوبوں نے اپنا فیصلہ کیا. صوبہ سندھ نے خاص طور پہ اپنا فیصلہ خود کیا اور لاک ڈاؤن کیا. اس کے بعد پھر پہلے انیشلی مرکز میں یہ جو آپ کے ایشوز تھے, کچھ جو کہ تحفظات تھے, کچھ خدشات تھے کہ جی یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی مد نظر رکھتے ہوئے, جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا. لیکن پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بھی کہا کہ جی اب پرائم منسٹر صاحب لیڈ کریں اور وہ جو فیصلہ کریں گے, وہ جو پالیسی دیں گے اس کو ہم فالو کریں گے, یہ انہوں نے کلیئرلی بیچ میں کہا. لیکن اس کے بعد جب پرائم منسٹر صاحب نے بتایا اور جب آپ لوگوں نے فیصلہ کیا 15 صنعتیں کھولنے کا, انکلوڈنگ کنسٹرکشن کے حوالے سے, مادر صاحب نے اناؤنس کیا, اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا وزیر اعلیٰ صاحب نے جب پریس کانفرنس کی, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, اور وہ پھر اپنے ایس او پیز کی بات کرنے لگے. تو یہ اس ساری سچویشن میں عوام بہت پریشان ہوئی, بہت کنفیوز ہو گئی کہ آخرکار ہو کیا رہا ہے. وفاق کچھ کہہ رہا ہے, صوبہ کچھ کہہ رہا ہے, اور پھر اسد عمر صاحب نے بھی بتایا کہ جی کچھ میٹنگز میں پوائنٹس ڈسکس ہوئے تھے, کچھ ایس او پیز بنے تھے وفاق کی طرف سے, لیکن اس کو فالو نہیں کیا سندھ حکومت نے. آخرکار ہوا کیا, یہ سچویشن کیا ہوئی؟ میں چاہتی ہوں تھوڑا سا یہ بتائیں عوام کو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کنفیوژن کیا ہے ابھی تک. دیکھیں صوبہ سندھ کا سی ایم کا یہ بڑا ویلکم سٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم فیصلہ کریں اور لیڈ کریں اور صوبے اس پہ چلیں گے, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. اس کے بعد جیسا ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں اپنے فیصلے کرنے کے لیے, وہ بات بھی بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن اس وقت ایک وار لائک سچویشن ہے, ایک اندیکھے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے جو کہیں سے بھی وار کر سکتا ہے. اور جب وار لائک سچویشن ہوتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون 18ویں ترمیم کیا کہہ رہی ہے اور 17ویں ترمیم کیا کہہ رہی تھی. اس وقت ہم چنتے ہیں کہ ہمارے ملک کا سربراہ جو ہے, جو وہ فیصلہ کرے گا ہم اس کے ساتھ چلیں گے. پہلے تو ہم یہ مان جائیں نا کہ یہ وار لائک سچویشن ہے, تو پھر ہمیں آسانی ہو جائے گی فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے میں. اس وار لائک سچویشن میں اگر وزیر اعظم کے اوپر آپ نے اعتماد کیا ہے اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ 15 انڈسٹریز کھلیں گی اور پھر آپ منع کر دیں کہ نہیں کھلیں گی, تو وہ ایک کنفیوژن جنریٹ کرتا ہے. اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ احساس پروگرام کے حوالے سے کہ سندھ میں اس طرح سے پیسے نہیں دیے گئے جس طرح سے پنجاب میں دیے گئے, خاص طور پہ کراچی کے اگر کہیں تو اس میں حصہ کافی کم ہے, ایسا کیوں ہے؟ بالکل غلط ہے. 36 لاکھ لوگوں کو 36 لاکھ پیپل ان کوالیفائڈ کیے ہیں سندھ میں جن کو پیسے مل رہے ہیں. 20 ارب روپے ابھی تک سندھ میں جا چکے ہیں اور مزید جا رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. میں خود دورے پہ نکلا ہوں سندھ میں, جگہ جگہ جا رہا ہوں, لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, خاص طور سے احساس سینٹر وزٹ کر رہا ہوں کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ کس طرح سے چل رہا ہے. بالکل شفاف طریقے سے چل رہا ہے. میں ایکچولی اس کا چنک پوچھ رہی ہوں, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں بالکل آپ نے وزٹ بھی کیا اور وہ بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, میں نے آپ کو بتایا اب تک جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ تقریباً 40-45 بلین یہ کراس کرے گا سندھ میں. ٹھیک ہے, if that's what you were asking. ہاں ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا لیکن اراؤنڈ دس فگر ہوگا.
माजी में जितनी भी सोशल डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स निकाली हैं गवर्नमेंट्स ने, चाहे वो किसी बाथरूम्स ही बनाते हो, आपको याद होगा वज़ीर आला या वज़ीर आज़म अपनी तस्वीर ज़रूर उस पर लगाते थे उसके लिए. एहसास इज़ द ओनली प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान विच इज़ ऑफ कोर्स बाय एनी स्टैंडर्ड्स ये लार्जेस्ट प्रोग्राम एवर है पाकिस्तान का. इससे बड़ा सोशल प्रोग्राम किसी ने नहीं दिया सोशल डेवलपमेंट के लिए. ये सबसे बड़ा प्रोग्राम. इसमें इमरान खान साहब को अपनी जमात के अंदर से इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस थी कि नहीं जी इस पे बैनर पे और इसके इश्तिहारों में खान साहब की तस्वीर होनी चाहिए. एंड ही रिफ्यूज टू डू सो. उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई अपनी जेब से पैसे तो नहीं दे रहा जो मैं ये तस्वीर अपनी लगाऊंगा इसके ऊपर. तो किसी एहसास के ऑफिशियल बैनर के ऊपर खान साहब की तस्वीर नहीं है. वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल माइलेज इसमें से उठा सकते थे विच ही डिड नॉट. सो दैट शोज द सिंसेरिटी. अगर किसी आदमी की आपको देखनी हो कि वो अपने अल्लाह पे भरोसा करके और अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो यहाँ से आपको नजर आता है, रिफ्लेक्शन उसकी नजर आती है. अगर कोई नहीं देख सकता है तो दैट्स टू बैड. दैट्स आई मीन ही इज टू ब्लाइंड टू सी द. एक्चुअली सिंध के हवाले से इसलिए ऑपोजिशन ने इसको भी मतनाज़े किया क्योंकि जब सानिया निश्तर साहिबा का खुद का जब स्टेटमेंट आया खासतौर पे BISP प्रोग्राम के हवाले से कि हमने जो शुरू की किस्तें हैं वो तो उस ज़मन में दी हैं एहसास प्रोग्राम के अंडर द बैनर, तो ये क्यों कंफ्यूजन फिर क्रिएट हो गई? ये जो एहसास BISP जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला प्रोग्राम है नहीं, उस हाँ सिर्फ डेटा वो लिया गया है. ये तो और भी ज्यादा मैं कहता हूँ शफाफियत की बात है. ये वो डेटा है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे BISP में. वो उनको फर्स्ट फेज में लिया है. ओके. फिर उसके बाद दूसरा डेटा बना रहे हैं जो BISP में रजिस्टर्ड नहीं है लोग, उनको भी रजिस्टर किया जा रहा है. सो वी हैव यूज्ड वो डेटा हमने इस्तेमाल किया है BISP का. नहीं तो बड़ा आसान काम था, पहले ही कहते कि नहीं BISP का डेटा पॉलिटिसाइज है, हम तो नहीं यूज करते इसको. इट्स नॉट पॉलिटिसाइज्ड, सो वी आर यूजिंग इट. अच्छा. अब ये बताइएगा, टाइगर फोर्स की जैसे ही बात हुई इसका नाम शुरू से ही मुतनाज़े हो गया. कहा जाता है कि करोड़ों रुपए की तो सिर्फ इसकी टी-शर्ट्स बनकर आई. तो जब ये रजाकार काम करेंगे तो कितना खर्चा आएगा और क्या ये पार्टी के MNA और MPs जो अपने हलके में अपने कारकुनों से काम नहीं करवा सकते थे, तो फिर टाइगर फोर्स की क्या जरूरत पेश है? नंबर 1 तो मैं क्लियर कर दूं कि जितनी भी टी-शर्ट बन के आई, एक पैसा भी कौमी खजाने से नहीं गया. ओके. उस्मान डार ने अपनी फैक्ट्री में या किसी और की फैक्ट्री में अपने जाती पैसों से टी-शर्ट बनवाई. यू कांट स्टॉप हिम. मैं बनवाऊं अपने पैसों से टाइगर टी-शर्ट तो आप मुझे तो नहीं रोक सकते हैं. आई कांट आस्क यू कि आपने ये कुर्ता फलाने डिजाइनर का क्यों पहना है, आपकी मर्जी. सो उन्होंने बनवाई खुद से. नंबर 1. नंबर 2, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल थिंग. ये स्पेशली कोविड-19 के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था और इसका बुनियादी मकसद ये था कि ये अवेयरनेस करेंगे और ये रज़ाकार जैसे होते हैं वॉलंटियर्स, ये हेल्प करेंगे लोगों की उनके पास घरों पे राशन पहुंचाने के सिलसिले में और दीगर चीज़ों के सिलसिले में, अद्वियात या और कोई चीज़ चाहिए हो तो. इसके अंदर डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं इसके, और हमारे पास एक अच्छी बड़ी फोर्स तैयार हो गई. बड़ी खुशाइन खबर थी, मैंने टीवी पे देखा कि गवर्नमेंट तैयार हो गई थी कि हम टाइगर फोर्स को इस्तेमाल करेंगे. नोटिफिकेशन निकल गया था 18 को. नोटिफिकेशन आ गया था चीफ सेक्रेटरी की तरफ से. फिर उसके बाद उस नोटिफिकेशन से अलहदगी इख्तियार कर ली गई कि जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. अब पता नहीं ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को एक बड़ी हेल्प मिल सकती है अगर वो यूज़ करना चाहें. तो ये जो लोग रजिस्टर्ड हुए हैं ये इसी जज्बे के तहत रजिस्टर हुए हैं कि दे वांट टू हेल्प द गवर्नमेंट, आइदर इट्स सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, वो हेल्प करना चाहते हैं कोविड-19 के सिलसिले में. क्या ये वॉलंटियर्स पेड होंगे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. वॉलंटियर्स कैन नॉट बी पेड. या उनको कोई स्टिपेंड मिलेगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. अच्छा. ये वो लोग हैं जो जज्बे के तहत काम करना चाहते हैं. देखें, मैं गया फील्ड हॉस्पिटल, आप गई होंगी, ये एक्सपो सेंटर में जो बना, वहाँ पे बच्चे खड़े हुए थे लाइन में, सारे वो मिल रहे थे और सारी बात हो रही थी. एक तो पैरामेडिक स्टाफ था, डॉक्टर्स थे, जेनिटोरियल स्टाफ था, एक जनरल हेल्पर्स थे जो डॉक्टर या पैरामेडिक से कोई ताल्लुक नहीं था बट वो हेल्प करने के लिए आए थे.
تو رینڈملی میں نے ایک بچے کو پوچھا, میں نے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں پائلٹ ہوں. ینگ بوائے پائلٹ, اور وہ ہاسپٹل میں صرف ہیلپ ایز اے ہیلپر وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. اس کو کیا پیسے دیں گے ہم, کیا دوں اس کو میں, وہ پائلٹ ہے, کیا دوں اس کو میں, 500 روپے روز, 200 روپے روز؟ نو, وہ تو کسی جذبے کے تحت آیا, وہ تو آیا ہی نہیں پیسے کمانے. سو یہ ایک عجیب فنامنا ہے کہ اگر ہم اپنی یوتھ کو استعمال کرنا چاہیں, اس کے اندر جذبہ ہے, دے وانٹ ٹو بی یوزڈ, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو استعمال کیا جائے اور کسی اچھے کام کے لیے استعمال کیا جائے, تو دس از اے گولڈن چانس. بغیر یہ دیکھے کہ اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج کس کو ہو رہا ہے, اور کسی کو نہیں ہو رہا پولیٹیکل ایڈوانٹیج اس کا. کسی نام سے الرجک نہ ہو. ٹائیگر کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, ٹائیگر کوئی افغان صاحب کے ساتھ ریلیٹ اگر کوئی کر رہا ہے تو بے شک کرتا رہے اس کو, لیکن یہ کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے. خان صاحب نے شوکت خانم کے فنڈ ریزز کے دنوں میں انہوں نے ٹائیگر فورس اپنی بنائی تھی اس وقت, جنہوں نے شوکت خانم میں ہیلپ کی تھی ان کی. تو اسی کے تصور کے ساتھ انہوں نے یہ فورس بنائی ہے. باقی صوبے یوز کریں, I would suggest strongly to send government to use them. لیکن اب تو چونکہ حالانکہ پہلے تو نوٹیفیکیشن نکلا جیسے 18 کو, پھر اس کے بعد امتیاز شیخ صاحب کا جو کہ سربراہ اس وقت بنائے ہوئے ہیں راشن کمیٹی کے اور سب کے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں یوز کریں گے. پھر اگلے دن انہوں نے میرے ہی پروگرام میں کہا کہ ہم اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, جس کو بھی اگر آنا ہے شامل ہونا ہے ریلیف مہم میں کوئی کام کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈی سی سے رابطہ کر لے. وہ ڈی سی سے رابطہ کر سکتا ہے, جس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے. انہوں نے میرے پروگرام میں پھر اس بات کو اس طرح سے کہہ دیا. اتنا بڑا کنفیوژن ہے اس کے اندر کہ وہ خود ایسا نہ ہو کہ وہ بچے ہی بیچارے جو ریجسٹرڈ ہو رہے ہیں وہی نہ اداس ہو جائیں کہ یار ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. اگر یوز کرنا چاہتے ہیں لسٹ اویلیبل ہے, لیکن کال دیم, ان کو بلا لیں. وہ کہاں آپ ڈی سی کو کال کریں گے, ڈی سی یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملتا, وہ ان کو غریب والنٹیئرس کو کہاں ملے گا ہمارے بچوں کو. تو وہ ایک سوچنے کی بات ہے. آپ کو ڈی سی کو ملنے کے لیے کافی تکڑ کرنی پڑے گی, ایسے آرام سے نہیں ملتا ڈی سی, بادشاہ ہوتا ہے. چلے اچھا, جو ہوتا ہے اتحادی ناراض ہوتے ہیں تو آپ منانے کے لیے جاتے ہیں, جی ڈی اے ناراض ہوا تو ذمہ داری آپ کو سونپ دی گئی, ایم کیو ایم کا معاملہ ہوا تو آپ گئے. ایسے کیا وعدے کرتے ہیں جو مخالف مان جاتے ہیں؟ نہیں, نمبر 1 تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ کوئی ایسی ناراضگیاں ہوتی نہیں ہے کہ وہ دور نہ کی جا سکیں. اور ناراضگیاں تو اپنے جیسے ہمارے گھروں میں ہوتی ہے نا, اپنے بہن بھائیوں سے ہو جاتی ہے, کوئی بچوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے, تو اسے بیٹھ کے ہم افہام و تفہیم سے دیکھ لیتے ہیں. جو بھی جس کی بھی, چاہے ایم کیو ایم سے جب میری بات ہوئی یا میری جے ڈی اے سے بات ہوئی, بالکل 100% جائز چیزوں پہ انہوں نے ہمیں بات کی. کوئی اپنی ذاتی پارٹی یا اپنے ذات کے لیے کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ جی وزارت اور ایک اور دن تو ہم آپ کے ساتھ رکیں گے, یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں. کوئی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جی پانی کی سپلائی کا ایشو ہے, یا گیس کا ایشو ہے, یا بجلی کا ایشو ہے, یا یہ جو پولیسنگ کا ایشو ہے, ان چیزوں کے اوپر ہمیشہ بات ہوئی. تو میں یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا اپنے ان جماعتوں کو جو اس وقت فیڈرل وفاق کے ساتھ اس وقت الائز ہیں, کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جس کو ہم کہیں کہ جی انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی چیز ایسی مانگی ہے. اچھا, وزیر اعظم صاحب کو کراچی آنا تھا, آئے نہیں. کراچی کے بجٹ میں اضافہ ہونا تھا, وہ بھی نہیں ہوا. کراچی صوبائی یا وفاق کی ترجیحات میں کیوں نہیں شامل ہوتا؟ کراچی والے بار بار پوچھتے ہیں. اگر ہوتا ہے تو وہ حکمت عملی طور پہ نظر کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں, این ایف سی ایوارڈ جب سے ہوئے ہیں اس میں صوبے کو اس کا حصہ وفاق دے دیتا ہے, اور صوبے کا حصہ دینے کے بعد وفاق کے پاس پریکٹیکلی کچھ بچتا نہیں ہے. اوکے, صوبوں کو چاہیے کہ وہ پی ایف سی ایوارڈ کریں, پروونشل فائنینشیل ایوارڈ. وہ صوبے نہیں کرتے. این ایف سی کے اوپر صوبے, تمام صوبوں کی میں آپ سے بات کریں, پنجاب ہی نہیں کرتا. تو صوبوں کو پی ایف سی ایوارڈ کرنا پڑے گا, تب شہروں کو, گاؤں کو, دیہاتوں کو ان کے حصے پراپر رائٹ فل حصہ جو ہے وہ ان کو ملے گا. سیم پریکٹس ان میں ہے, یہ بھی نہیں کر رہے. پھر بات ہوتی ہے وزیر اعظم نے کراچی کو کیا دیا. وزیر اعظم نے کراچی کا حصہ سندھ حکومت کو دیا این ایف سی ایوارڈ کی صورت میں. اب سندھ حکومت کی ذمہ پر ہے کہ وہ اس حصے میں سے کتنا کراچی میں لگاتی ہے. تو نمبر 1 تو یہ کہ اٹس
وہ سارا دے دیا گیا ٹھیک ہے. ہے نہ سن لینا. اس کے باوجود وزیر اعظم نے کوئی 164 ارب کے قریب انہوں نے پروجیکٹس کی صورت میں کراچی کو دی. اوکے. جب بھی ہم نے 3 بریجز کھولے, ٹوٹل 5 پروجیکٹس تھے, ہم نے روڈوں سمیت وہ ہم نے جا کے افتتاح کیا. جس وزیر اعظم صاحب نے آنا تھا, جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ آئے نہیں اس دن, کچھ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. حالانکہ وہ ان پروجیکٹس کے لیے مجھے آلموسٹ آن ناٹ ڈیلی تو ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ مجھے ضرور فون کر کے پوچھتے تھے کہ وہ کب اس کی اوپننگ ہوگی, کب اس کو تم کھولو گے, اس کو جلدی کرو اس کو. ٹھیک ہے. گرین لائن کا پروجیکٹ چل رہا ہے, K4 ہے, کتنے سارے پروجیکٹس میں آپ کو گنوا سکتا ہوں اس کے اوپر, جو وزیر اعظم نے خاص طور سے کراچی کے لیے دیا, اور اندرون سندھ کے لیے بھی انہوں نے اسی طرح کے مزید پروجیکٹس دیے بھی ہیں, اور مزید اور بھی آ رہے ہیں. بٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں اوور اینڈ ابو NFC ایوارڈ ہے, رائٹ. سو کوئی پوچھ نہیں سکتا وزیر اعظم سے کہ جی آپ نے کیا دیا ہے, وہ جو تھا وہ دے دیا انہوں نے. اس کے اوپر وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنی ماں پہ اپنی محبت کے ساتھ, اپنی کراچی کے ساتھ ان کی جو ایک لگاؤ ہے, دلی لگاؤ, اس کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو وہ 100 ارب دیں, 500 ارب دیں, وہ جو ان کا اس وقت ہمارا قومی خزانہ اجازت دیتا ہے اس کے حساب سے وہ کر رہے ہیں. 25 اپریل قریب ہے, آٹا چینی بحران کی رپورٹ آنے والی ہے, کیا اس کے بعد پارٹی لیڈرز کا احتساب ہونے جا رہا ہے؟ آپ پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھیں نا, کبھی کسی جماعت نے کوئی رپورٹ پبلک نہیں کی. یہ پہلی رپورٹ ہے جو پبلک ہوئی ہے. پبلک ہوئی ہے یا لیک ہوئی تھی تو پھر پبلک کرنا پڑا, تو یہ کنفیوژن پہ کیوں کریٹ ہوئی؟ عمران خان صاحب نے اس کو پبلک کیا رپورٹ کو, کوئی لیک نہیں ہوئی. تو ندیم افضل چند صاحب نے پھر کیوں کہا؟ انہیں علم نہیں ہوگا. میں آپ سے یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس کو پبلک کیا. اور عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں کہ اگر جب وہ ایک چیز کا سوچ لیتے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے تو پھر ان کو کوئی دنیا کی طاقت تو نہیں روک سکتی. بہت سارے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ پبلک نہ کریں, اس میں جہانگیر ترین صاحب کا نام ہے, اس میں فلانے کا نام ہے, اس میں فلانے کا نام ہے, اس میں کیا نام ہے, خسرو بختیار کے بھائی کا نام ہے, اس میں چودھری منیر کا نام ہے, اس میں مونس الہی کا نام ہے, جو آپ کے الائز ہیں. یہ پبلک نہ کریں, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. بٹ خان صاحب نے ایک بار انہوں نے سوچ لیا. پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کرپشن کو چھوڑوں گا نہیں کسی صورت بھی. تو اگر ان کو کہیں سے اس میں کرپشن نظر آئے گی, 25 تاریخ کو جو رپورٹ آنی ہے, اگر اس میں کرپشن نظر آئے گی, he will definitely get hold. بالکل, میں اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا کہ وہ احتساب کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. خان صاحب ہر چیز کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں ایکسپٹ کرپشن. اب تو توانائی کی رپورٹ بھی آ رہی ہے جس میں خود صدر عارف الوی صاحب نے کہا ہے کہ ملک میں اجتماعی زیادتی ہوئی ہے. کیا ضرورت تھی عمران خان کو یہ کام کرنے کی؟ نہ بناتے توانائی کی کمیشن, کوئی رپورٹ نہ نکالتے, کیا تھا, چل تو رہا تھا معاملہ ویسے ہی, کتنے عرصے سے چل رہا ہے, اور چل جاتا, اس میں کیا ضرورت تھی؟ Why is he doing this? جسٹ صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کرپشن کا ناصور اس ملک کو کھا رہا ہے اس کو روکیں اور اکاؤنٹیبلٹی کریں, اور طاقتور کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے, غریب کو نہیں. جس نے ڈبل روٹی چوری کی ہے اس کو نہیں, طاقتور کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے, چاہے وہ پارٹی کے ہی لوگ کیوں نہ. آپ کے سامنے ہے. جس طرح سے خان صاحب نے اکراس بورڈ احتساب شروع کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اپوزیشن کون سی جماعت میں اس کا اپنا وزیر کو نیب کے حوالے کیا گیا؟ کب ہوا یہ؟ ہمارے یہاں سب چیز ہے, سینیٹر کبھی احتساب ہو رہا ہے, اپوزیشن تو کہہ رہی ہے اب ان کو سینئر وزیر بنا کے لے آئے پنجاب میں انہی کو. وہ کلیئر ہو گیا نا, وہ کہاں اس کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا, وہ کلیئر ہو گیا. دیکھیں میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک میتھ ہے کہ عمران خان صاحب نیب کو کنٹرول کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی کوئی نیب کے اوپر پریشر نہیں ہے کہ وہ کس کے ساتھ احتساب کریں کس کے ساتھ نہ کریں. He wants to see NAB as an independent طاقتور انسٹیٹیوشن جو اکاؤنٹیبل کر سکے بڑوں کو, ٹھیک ہے. تو وہ طاقت نیب کو اس وقت ملے گی جب اس کے اوپر سے پولیٹیکل پریشرز ہٹیں گے. اور عمران خان صاحب ڈز ناٹ بلیو ان پولیٹیکل پریشر, اپلائنگ پولیٹیکل پریشر, آلدو ہی کین, پرائم منسٹر ہیں ملک کے, وہ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ پریشر, لیکن وہ انہوں نے بالکل
نیب کو آزاد. اچھا میرا بس اب آپ سے بس لاسٹلی پارٹ کی طرف ہم جائیں گے، وائنڈ اپ کی طرف. مجھے تھوڑا جلدی بتا دیں یہ کہ جو آپ کے بانی ممبر ہیں نجیب ہارون صاحب ناراض ہیں، استعفیٰ دے دیا ہے، کیسے اور کب منائیں گے؟ 6-7 دن گزر چکے ہیں. اس بات سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے جو کراچی سے الیکٹڈ ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، ان میں بھی کچھ بے چینی پائی جاتی ہے اور وہ اظہار کر چکے ہیں مختلف اوقات. دیکھیں نجیب ہارون کا جہاں تک سوال ہے، نجیب ہماری پارٹی کے پہلے دن سے بانی ممبران میں سے ہیں. میں تو پارٹی بننے سے پہلے سے خان صاحب کے ساتھ تھا نا، شوکت خانم ڈیز سے. وہی میں نے انٹرو میں کہا تھا میں وٹنس بھی اس کو کر رہا ہوں کہ یعنی اس کی میں اس کی آپ کو گواہی بھی دے سکتا ہوں کہ نجیب ہارون پارٹی کے پہلے تنخواہ بھی نہیں لی 3-4 لوگوں 5 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پارٹی جوائن کی تھی. اور بائی پروفیشن انجینئر ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے اور ایک ایماندار دیانتدار آدمی. اس کی اپنی تکلیف اپنی جگہ بجا ہوگی کہ شاید وہ اس وقت فیل یہ کر رہے ہیں کہ انہیں مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا جنہوں نے اپنے اس میں لکھا ہے. لیکن اس وقت جو حکومتی ڈھانچہ ہے اس میں وزیر اعظم اپنے ان لوگوں سے مشاورت زیادہ کر رہے ہوں گے جو اسلام آباد میں اویلیبل ہیں ان کو، جو ان کے وزراء ہیں، جو ان کی کابینہ ہے اس میں ہوں گے، یا اس کابینہ سے بھی چند لوگ ایسے ہوں گے جو اہم فیصلوں میں شامل ہوتے ہوں گے. مجھے نہیں کہ اسلام آباد میں کس طرح سے وہ کر رہے ہوں گے، بیکاز ظاہر ہے کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں اسلام آباد میں نہیں ہوں. تو ان فیصلوں میں اگر کہیں نجیب فیل کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی یا انہیں ان فیصلوں میں شامل نہیں کیا گیا تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نجیب کہیں جا رہا ہے. اگر یہ کہ کوئی کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال کہیں سے گزر رہا ہے کہ نجیب از گوئنگ اینی ویئر، نوئنگ نجیب نے اپنے کسی نوکر کو نہیں چھوڑ سکا جو اس کے ساتھ صحیح نہیں چلتا کبھی، تو وہ پارٹی کیا چھوڑے گا. تو نجیب میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ہی از اے برادر ٹو می. میری کل بھی بات ہوئی ان سے بھی، وہ اسلام آباد سے بائی روڈ نکلے ہیں. جیسے ہی پہنچیں گے تو I'll sit with him and inshallah we'll talk it out. جو بھی ایشوز ہیں ہم straight out کر لیں گے. آپ شور ہے منا لیں گے؟ 100%. میری بات نہیں ٹالے گا. اچھا چلے وہ سن بھی رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ویسے دیکھیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ آپ نے خود بھی کہا کہ سیاست اس ٹائم نہیں ہونی چاہیے، تو کیا شہباز گل صاحب جو کہ بڑے ایکٹیو ہیں ٹویٹر پہ، اگر ان کا ٹویٹر خاموش ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاست جو مرکزی حکومت اور سندھ کے تعلقات جو بہتر ہونے کے ہو سکتی ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے تو فلاں کا جواب دیا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں کا جواب دیا تھا. تو اس میں ہم راؤنڈ اینڈ راؤنڈ سرکلز میں گھومتے ہیں، کہیں پہنچ نہیں سکتے کہ کیا واقعی شہباز گل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کسی فرد کا جواب دے رہے تھے یا پیپلز پارٹی کے فرد نے جو سوال کیا تھا اس کا کوئی جواب کوئی اور دے رہا تھا. اٹ گوز راؤنڈ ان سرکلز. تو میری تو دونوں طرف سے ایک دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو ختم نہ کریں، اٹھا رکھیں کسی اور وقت کے لیے. اس وقت جو ہے جیسے وزیر اعظم بالکل ایک سینئر لیڈر کی طرح اس وقت ملک کو لیڈ کریں اور ان کا بازو بننے کی کوشش کریں. آخری بس بالکل اب سوال یہ ہے میرا، اب چونکہ 15 مئی سے 25 مئی تک کا ٹائم کہا گیا ہے، جو مختلف ہمارے ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، ماہرین بتا رہے ہیں پوری دنیا سے، اور پھر آپ کے اپنے شاہ محمود قریشی صاحب بھی بتائے تھے ملک کے اندر کے بڑا کروشل ٹائم ہوگا یہ کرونا وائرس کے حوالے سے. اور اس وقت جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ رمضان بھی چونکہ اب شروع ہے اور لاک ڈاؤن کو کہا جا رہا تھا کہ مزید سخت ہونا چاہیے. ابھی پی ایم اے تھوڑی دیر پہلے کانفرنس کر رہے تھے لاہور سے ڈاکٹر صاحب بھی، تو میں دیکھ رہی تھی ان کا، ڈاکٹر اشرف صاحب جو پی ایم اے کے صدر ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کیونکہ آپ لوگوں نے کہا کہ سندھ میں جو ڈاکٹرز نے کی پریس کانفرنس وہ کہیں نہ کہیں سندھ حکومت کے پریشر میں یا سیاست میں آ کے کی گئی، تو اب لاہور سے بیٹھ کے ہو رہی ہے، ڈفرینٹ ڈاکٹرز کر رہے ہیں، ایسوسیشنز کر رہی ہیں. اس وقت آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ سافٹ تھوڑا لاک ڈاؤن ہوگا، پھر مساجد کے کھلنے کے، ظاہر سی بات ہے ایمان کا حصہ ہے مساجد کا کھولنا بھی، لیکن جنہوں نے کھولنے کا فیصلہ کیا، مشاورت کی، یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو کہ صدر پاکستان ہیں، انہوں نے خود اعلان کیا کہ ہم تو گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے اور رمضان مبارک جو ہے وہ گھر میں گزاریں گے عبادتیں. تو اب یہ سچویشن میں کیا ہوگا؟ آپ اس کی اسپرٹ کو تھوڑا سا سمجھ لیں. نمبر 1 تو یہ کہ مساجد کبھی بند ہوئی نہیں.
मसाजिद में हमेशा ये बात की गई थी कि मुअज्जिन साहब, इमाम साहब और मसाजिद के जो लोग हैं 4-5 वो जमात का एहतमाम रखें उसमें। अभी जो ये नया फैसला हुआ कि बाजमात नमाज के लिए मसाजिद को खोल दिया जाए, उसमें तमाम सूबों के वज़राए आला का कंसेंट शामिल था। ओके, ये मैं स्पेसिफिकली आपसे कह रहा हूँ, तमाम इंक्लूडिंग सिंध, हाँ। ठीक है। और उसमें उसके बाद जब ये डॉक्टरों की रिजर्वेशन आई और सारी चीज़ें इन्होंने, आज पीएमए का भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो भी काफ़ी इसके ऊपर वो परेशान थे, कंसर्न थे। तो हो सकता है कि इसका कोई, अगर सारे वज़रा आला जो हैं वो प्रेसिडेंट साहब से बात करें तो कोई रिव्यू सिचुएशन इसकी बने उलमा को ऑन बोर्ड लेने के बाद। अब तक जो चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन में है कि जो जिस दिन से ऐलान हुआ है और मसाजिद में बाजमात नमाज का एहतमाम किया गया, बड़े अच्छे तरीके से उलमा ने इन्फोर्स किया है SOPs को। यानी जो एक ट्रायंगल सजेस्ट किया गया था कि एक आदमी खड़ा हो, फिर उसके पीछे 3 फुट इधर फासले पे, 3 फुट इधर फासले पे, वो डिस्टेंस जमात का जो है 6 फुट का, वो सारा किया गया। और उलमा ने बहुत बड़े दिल के साथ, क्योंकि मैंने जो उलमा की मीटिंग प्रेसिडेंट के साथ हुई उसमें भी मैं मौजूद था, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई उसमें भी मैं मौजूद था, बहुत बड़े दिल के साथ उन्होंने ये अथॉरिटी दी हुकूमत पाकिस्तान को कि आप जब भी ये महसूस करें कि SOPs का अमल नहीं हो रहा या अमल होने के बावजूद हमें दिक्कत आ रही है, इस चीज़ के ऊपर हालात ख़राब हो रहे हैं, तो जो फैसला आप करेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ये तमाम लोग एक पेज पर हैं, इस वक्त ऑन बोर्ड हैं और इसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बना रहा। तो ये जब भी चाहेंगे सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान तमाम वज़रा आला की मुशावरत से, उलमा की मुशावरत से जब भी चाहेंगे तो इस फैसले में रद्द बदल हो सकती है। अल्लाह करे कि हमें ज़रूरत ना पड़े इस फैसले में रद्द बदल की, बट इफ़ नीड बी तो ये इसके फैसले को रिवाइज किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, गवर्नर मोहम्मद इमरान इस्माइल साहब, आपके कीमती वक्त का। इसी के साथ जी नाज़रीन, अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।